مورخین یا مفسرین کے ہاں لقمان ایک شخصیت کا نام ہے۔ کچھ رائے یہ ہے کہ وہ کوئی اللہ کے نبی تھے یا اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے۔ غالب یہ ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے، اور اس زمین پہ سوڈان کے ایریے میں، سوڈان سے ان کا تعلق تھا۔ بلیک کلر کے تھے، کالے رنگ کے تھے، اور یہ بھی روایات میں موجود ہے کہ وہ غلام تھے، آزاد نہیں تھے، لیکن انتہائی سمجھدار۔ ان آیات میں آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ہم نے انہیں حکمت عطا فرمائی تھی، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دانائی اور حکمت عطا فرمائی تھی۔ اس شخص کا یہاں پہ تذکرہ موجود ہے، اور اس بنیاد پہ اس سورت کا نام سورت لقمان ہے۔ اس کا تذکرہ یہاں پہ کیوں آیا ہے، یا کس لیے ہے، یا کیا وجہ ہے؟ اصل میں کچھ ایسی شخصیات تاریخ میں گزرتی ہیں کہ جو ضرب المثل بن جاتی ہیں، جن کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لقمان علیہ السلام کی مثالیں دی جاتی تھی۔ ان کے تفصیلی حالات موجود نہیں ہیں، کہاں پیدا ہوئے، کیسے، کہاں فوت ہوئے، اور زندگی کہاں کہاں گزری، یہ کوئی تفاصیل موجود نہیں ہیں۔ ان کے واقعات میں سے کچھ ایسے واقعات بھی موجود ہیں کہ ایک دفعہ حضرت لقمان علیہ السلام چونکہ ایک غلام تھے، ان کے آقا نے کہا کہ یہ بکری جو ہے وہ ذبح کرو۔ ایک جانور ذبح کیا اور کہا کہ اس میں سے جو سب سے عمدہ ترین یعنی جز ہیں وہ آپ لے کے آئیں۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے بکری میں سے اس کا دل اور اس کی زبان، یہ دونوں نکال کے لے کے آ گئے، یہ سب سے عمدہ ہیں۔ اور کچھ عرصے بعد دوبارہ جو ہے وہ آقا نے، مالک نے کہا کہ یہ جو ہے وہ بکری ذبح کرو، اور اس میں سے سب سے بری دو چیزیں جو ہیں نا وہ لے کے آؤ، سب سے جو بری دو چیزیں ہیں۔ تو دوبارہ انہوں نے بکری ذبح کی، اور اس میں سے دو اس کا دل اور زبان لے کے چلے گئے۔ تو اس کے مالک نے کہا کہ لقمان، میں نے تجھے کہا تھا سب سے عمدہ چیز، تو تب بھی تو دل اور زبان لے کے آ گیا ہے، اور تجھے کہا ہے سب سے بری چیز لے کے آ جا، تو تو نے یہی دو چیزیں لے کے آ گیا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ اگر یہی دو چیزیں صحیح ہو جائیں تو اس سے بہتر کوئی نہیں ہے، اور یہی دو چیزیں خراب ہو جائیں تو اس سے برا کوئی اور نہیں ہے، کہ دل اور قلب، یعنی انسان کا دل اور زبان۔ تو یہ اس طرح کی ان کی حکمتیں ہیں، بہت ساری کہاوتیں مشہور ہیں۔ ایک دفعہ ان سے کسی نے پوچھا لقمان علیہ السلام سے کہ آپ نے یہ حکمت، ادب، دانائی کہاں سے سیکھی؟ آپ کو کس نے سکھایا کہ اتنے عقل مند ہونا چاہیے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے برے لوگوں سے سیکھا، یعنی ادب کو بے ادبوں سے سیکھا، اچھائی کو برے لوگوں سے سیکھا۔ پوچھا کیسے؟ تو فرمانے لگے کہ میں برے لوگوں میں دیکھتا ہوں، جب برا کوئی آدمی کوئی معاملہ میرے ساتھ کرتا ہے تو اس کی جو برائی مجھے برا لگتا ہے نا، بری لگتی ہے وہ والی برائی، تو وہ میں اپنی زندگی میں دیکھتا ہوں۔ تو اگر مجھے بھی، میرے اندر بھی وہ برائی پائی جاتی ہے تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، بس۔ یعنی دوسروں سے دیکھ کر، ان کی برائیاں دیکھ کر اپنے آپ کو اچھا کرنا، کہ وہ صفات کو دور کر دینا، یہ ان کی ایک بہت بڑی حکمت اور ایک ان کی دانائی۔ اس طرح کے اور بھی بہت سارے اقوال ان سے روایت کیے گئے ہیں، ان کی طرف منسوب کیے گئے ہیں کہ یہ لقمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ کہا، یہ کیا، وہ کیا۔ بہرحال ان میں سے بہت سے صحیح بھی ہو سکتے ہیں، اور بہت سے، کیونکہ وہ ان کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کی طرف کسی چیز کے حلال یا حرام ہونے کی نسبت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے ایک نیک بندے گزرے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ساتھ ساتھ جو انہوں نے نصیحتیں کی تھیں، جو عمدہ ترین ان کی بات تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نقل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ہی عطا کیا تھا لقمان علیہ السلام کو حکمت۔ سب سے پہلے نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے، اپنی طرف نصیحت اس کی نسبت کی ہے کہ لوگوں، جو لقمان علیہ السلام کے بڑے حکیم ہونے کی مثالیں تمہارے اندر بیان کی جاتی ہیں،
سب سے پہلے تو نوٹ کر لو کہ انہیں حکمت دینے والی ذات اللہ کی تھی۔ اب اس حکمت کی کیا کیا باتیں ہیں ان کو اللہ نے فرمایا انشکر للہ، ہم نے انہیں حکمت عطا فرمائی کہ شکر اللہ کا کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو، اور سمجھ لو وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے، اپنے ہی فائدے کے لیے شکر ادا کرتا ہے، اور جو انسان شکر کرتا ہے وہ اپنے آپ ہی کو نفع دیتا ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، تعریف والا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اب دیکھیں، سب سے پہلی نصیحت حکمت میں شکر، شاکر بننا ہے، شکور بننا ہے، شاکر بننا ہے۔ اب لوگوں کو یاد ہے، میں نے صرف یاد دہانی کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ پیچھے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ شکر کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ، دل سے یہ احساس پیدا کرنا کہ یہ جو کچھ میرے پاس ہے محض اللہ کا احسان ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، جو اللہ نے دیا ہے وہ اللہ نے مجھ پہ مہربانی کی ہے۔ یہ ہے پہلا سٹیپ۔ دوسرا، زبان سے شکوہ نہیں کرنا، زبان سے ناشکری نہیں کرنی، زبان سے جب بھی الفاظ پیدا ہوں تو اللہ کا شکر ہے۔ بازار میں چلے جاؤں، لوگوں کی باتیں سنو، یہ کہنے والے بہت مل جاتے ہیں، فلاں اچھا نہیں، فلاں برا نہیں، میرے گھر میں یہ برا ہے، فلاں یہ ہے، فلانا اچھا نہیں کرتا میرے ساتھ، یہ کہنے والے بہت لوگ ہوں گے۔ لیکن ایک انسان مصیبت میں ہے اور اس سے پوچھا جائے تو وہ یہ کہہ دے ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ علی کل حال، یہ کہنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ اور تیسرا شکر یہ ہوتا ہے، تیسرا طریقہ، کہ اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو ان کی صحیح جگہ پہ استعمال کرنا، اللہ کی چیز کو اس کی نافرمانی میں نہ لگانا، یہ شکر ادا کرنے کا تیسرا طریقہ ہے۔ 3 طریقوں سے، دل سے، زبان سے اور عمل سے۔ دل سے، زبان سے۔ فرمایا انشکر للہ، لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا فرمائی جس کا پہلا رزلٹ، پہلا آپشن، پہلی آؤٹ پٹ ان کی زندگی میں، اپنی میں یہ تھی کہ وہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے، پیچھے ہم پڑھ چکے، اللہ نے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، سورۃ ابراہیم میں تمہارا رب تم سے وعدہ کرتا ہے، اعلان کر کے بتاتا ہے اگر شکر کرو گے تو اپنی نعمتوں کو بڑھا دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھ لو میرا عذاب بہت سخت عذاب۔ یہاں پہ فرمایا وَمَن كَفَّرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کی وہ وصیت، وہ نصیحت نقل کی ہے جو اپنے بیٹے کو کرتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور فرمایا لقمان علیہ السلام نے لابنہ، یا اصل میں ہے لابنہ، بس آگے اس کو پڑھنے میں ملا دیا جاتا ہے، اپنے بیٹے سے فرمایا، کس حال میں کہ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے۔ فرمایا لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو واعظ کرتے ہوئے فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اس دنیا میں، اس کائنات میں اگر کوئی بڑا گناہ ہے، بڑا ظلم ہے، تو وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدِهِ، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق، ماں والدین کے بارے میں نصیحتیں، وصینا، وصیت کی ہے، کس چیز کی؟ اچھا برتاؤ کرنے کی، اچھا برتاؤ کرنے، اچھا اخلاق۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ اسراء کے اندر ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اپنی عبادت کے ساتھ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ اسے رکھا ہے۔
تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور والدین کی اطاعت، والدین کے ساتھ فرما برداری کرنی ہے۔ فرمایا حملتہ امہ وہنن علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر۔ فرمایا اے انسان، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر، کہ کیونکہ حملتہ امہ، اس کی والدہ نے جب اسے اٹھایا تھا نا اپنے پیٹ میں، بعد میں جب پیدا ہوا، فرمایا اس کی والدہ نے اس کے وہنن علی وہن، وہن کہتے ہیں دکھ کو، تکلیف کو، تکلیف پہ تکلیف اٹھا کر اس کو اٹھایا ہے۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اس کا پھر دودھ پلانا، دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے۔ 2 سال دودھ چھڑانے کے، دودھ پلانے کے، اور پھر ماں نے 9 مہینے تک اسے اپنے پیٹ میں اٹھایا۔ یہ ایک بہت بڑا بوجھ یا بڑی تکلیف ہے۔ فرمایا انشکر لی، اے بندے میرا بھی شکر ادا کر، اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر، والدین کا بھی شکر ادا کر۔ الی المصیر، سب نے میری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ہاں اگر والدین کے ساتھ حسن سلوک، اطاعت سب لازم ہے، لیکن اگر وہ اس بات پہ تیرے ساتھ کوشش کریں کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لے بغیر کسی دلیل کے، ما لیس لک بہ علم، جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اللہ کے ساتھ شریک کرے، تو فلا تطعہما، ان کی اطاعت نہیں کرنی، لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کو ساتھ، صاحب ان کے ساتھ رہ کر یا ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، معروفاً ایک اچھے انداز سے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اب والدین کے بعد آ جائیں دوستوں میں، آ جائیں رشتہ داروں میں، عام لوگوں میں، وہاں پہ کہا وہ لوگ اس کے پیچھے لگو جو میری طرف لگتا ہے۔ انسان کی پہچان ہوتی ہے اس کے دوستوں سے، انسان کی پہچان ہوتی ہے اس کے تعلق والوں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل، انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، اسے چاہیے کہ ذرا سوچ سمجھ کے اپنا کوئی دوست بنائے۔ تو یہاں پہ فرمایا وصاحبہما فی الدنیا معروفا، آگے یہ ہے واتبع سبیل من اناب الی، ایسے شخص کی پیروی کر، ایسے شخص کے ساتھ چل جو میری طرف رجوع کرتا ہے، جو میری راہ پہ چلتا ہے۔ الی من اناب الی ثم الی مرجعکم، پھر تم سب کا میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، وہ لوگوں سب کا اللہ کے پاس جمع ہونا ہے۔ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، میں تمہیں بتاؤں گا کیا تم کرتے رہے ہو۔ سب اللہ کے پاس سب چیزوں کا علم ہے۔ کتنا علم ہے؟ نصیحت کرتے بیٹے کو فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ فرمایا یا بنی، اے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، یاد رکھ لے، بے شک اگر کوئی چیز ان تکو مثقال حبۃ، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، یعنی بالکل چھوٹی سی چیز ہو جسے خوردبین کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے، اشارہ ہے انسان کے اعمال کی طرف۔ چھوٹا سا بھی کوئی عمل ہو، چھوٹی سی کوئی بات ہو، یوں ہی چلتے چلتے یوں ہی نظر گھما کے جلدی سے ادھر کر لینا ہو، کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی رائی کے دانے کے بھی برابر ہے، فتکن فی صخرۃ، کسی پتھر کے اندر ہو، او فی السماوات او فی الارض، یا آسمانوں میں یا زمین میں ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ ضرور اسے لے آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور سامنے لے کے آ جائے گا۔ کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہو سکتی۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے۔
اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. مت سمجھیں کہ میں کمروں میں چھپ کر اندر سے اندر کر رہا ہوں تو اللہ کو نہیں پتہ چلتا. اللہ تعالیٰ ان اللہ لطیف خبیر ہے. آگے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، فرمایا نماز قائم کریں اور اچھائی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں. اب یہ اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ انسان سٹیج پہ کھڑا ہو کے تقریر کر دے، ایک مولوی صاحب جو ہے وہ بیان کر دیں. نہیں، یہ ایک وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ ایک اتنا بڑا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے. ایک عورت اپنے بچوں کے بارے میں، ایک خامد اپنے بچوں کے بارے میں. جب ہم اپنے بچوں کو ٹائم پہ سکول پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم انہی بچوں کو نماز بھی ٹائم پہ پڑھنے کے لیے اگر ہم مجبور کریں گے تو یہ سب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں آتا ہے. اپنے دوستوں میں کہیں بھی ہے، انسان کو ایک ایسا ہونا چاہیے کہ اچھائی کی طرف لے کے اور برائی سے منع کرنے والا بنے. یہ ہے اس نیک لوگوں کی اور حکمت والے لوگوں کی نشانیاں. فرمایا اے بیٹے نماز قائم کر، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ. اب جب امر بالمعروف اور لوگوں کو اچھائی کرنا ہے، برائی منع کرنا ہے تو آگے سے تکلیفیں آئیں گی. وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، جو بھی تکلیف آئے اس پہ صبر کرنا ہے، جزا فضا نہیں کرنی. اور صبر کیا ہوتا ہے؟ مصیبت پہ صبر کرنا، نیک اعمال کرنے پہ صبر کرنا، گناہ سے بچنے کے لیے صبر کرنا، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے میں صبر کرنا، تمام چیزوں کے ساتھ صبر ہے. فرمایا وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اس لیے اگر کوئی انسان نصیحت کرنا ہے، اب ان تمام چیزوں سے ہمارے لیے بھی ایک نصیحت نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کے اس نصیحت کو ذکر کیا ہے کہ اپنے بیٹے کو اس طرح کر کے نصیحت کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے اپنی اولاد کو بٹھا کر یہ آیتیں سنائی جائیں، ان آیتوں کا ترجمہ کیا جائے، انہیں سکھایا جائے کہ اللہ کا یہ حکم ہے. فرمایا آگے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھیلاؤ. ساعر کا معنی ہوتا ہے پھیلانا، منہ بھرنا یوں. خد کا اپنے منہ کو، خد کہتے ہیں رخسار کو، یعنی اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے یوں پھلا کے اپنے آپ کو بڑا بنا کے نہیں رکھنا. لوگوں کے سامنے یوں اپنے منہ کو پھلاؤ اور بڑا کرو کہ میں بڑا ہوں، میں تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں. فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پہ اس طرح نہ چل، مرحن تکبر کر کے، تکبر اپنے آپ کو بڑا بنا کر ٹھکا ٹھک یوں چل رہا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. فرمایا ان اللہ لا يحب کل مختال فخور، اللہ تعالی اس طرح کر کے مختال، تکبر کرنے والا، یعنی مختال اپنے آپ کو شیخی بنا کے شوخی مارنے والا اور تکبر کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے. ان اللہ لا يحب، اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا ہر اس شخص سے جو مختال ہوتا ہے، فخور، فخر اور تکبر کرنے والا. مختال کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ بہتر سے بہتر سمجھے کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے. یہ فرمایا ایسا نہیں کرنا. وقصد فی مشیک، اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کر، نہ ہی دوڑ بھاگ اور نہ ہی بالکل سلو، میانہ روی اختیار کرو. وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو ذرا آہستہ رکھا کرو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یاد رکھ لو سب سے بری آواز جو ہوتی ہے نا
وہ گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، جو بڑی اونچی آوازیں ہوتی ہیں نا، انسان کا کہ میں اونچی بول کے اپنی بات کو منوا لوں گا، نہیں، اونچی بول کے کوئی اپنی بات نہیں منوا سکتا۔ اپنی اس رفتار کو میانہ روی میں رکھ، اپنی آواز کو جو ہے وہ کنٹرول میں کر، اور مت سمجھ کہ میں اونچا بول کے جو ہے وہ آگے والے پہ روب جھاڑ لوں گا۔ یہ اونچا بولنا، یہ بری آوازیں گدھوں کی ہوتی ہیں، جن کو حکیم کے عقل مندی کے اپوزٹ بولا جاتا ہے۔ یہ تو گدھوں کی طرح پاگل ہے، یہ تو اس کو دانا نہیں سمجھا جاتا ہے۔ ان آیات میں جو حضرت لقمان علیہ السلام کی وصیت ہے، نصیحت ہے، اس وعظ میں وہ تمام باتیں موجود ہیں جن سے انسان اللہ کی عبادت، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، نماز قائم کرنی ہے، اقم الصلاۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، لوگوں کے سامنے تکبر نہیں کرنا، اللہ کا شکر گزار اور لوگوں کا شکر گزار بننا ہے۔ یہ تمام نصیحتیں اس میں موجود ہیں۔ اگر کوئی اسلام کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اسلام کیا ہے، تو یہ آیات کا ترجمہ کر دیجئے، بتا دیجئے کہ اسلام اس چیز کا نام ہے۔